الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون وقال النبي صلى الله عليه وسلم الظلم ظلمات يوم القيامة وقال في موضع آخر اتقوا دعوة المظلوم فإنها تسعد إلى السماء كأنها شرارة صدق الله العظيم وصدقه النبي الكريم. حضرات سامعین اکرام، اللہ تبارک تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر کہ اس عظیم ذات نے ہمیں اور آپ کو دین اسلام کی بات سننے کی اور دین اسلام کی بات سنانے کی توفیق عطا فرمائی. چونکہ پچھلے ہفتے ظلم کے سلسلے میں کچھ باتیں آپ حضرات کے سامنے آئی، اب اسی سلسلے کو میں آپ حضرات کے سامنے آگے بڑھانا چاہتا ہوں. تو دعا فرمائے اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں اور آپ کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے اور صحیح صحیح بات کہنے کی اور صحیح صحیح بات سمجھنے کی بھی توفیق عطا فرمائے. کہ ابھی میں نے آپ حضرات کے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی ہی پیاری حدیث پڑھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام ظلم کی اقسام کو، ظلم کی سزا کو اس حدیث میں بیان کر دیا. اللہ کے نبی فرماتے ہیں الظلم ظلمات یوم القیامہ، کہ تمام ظلم قیامت کے روز تاریکیوں میں ہوں گے، اندھیروں میں ہوں گے، اور ظالم حضرات قیامت کے روز اللہ کے نور سے محروم ہو جائیں گے. مزید آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کے بارے میں فرمایا جو کسی ظالم کی مدد کرتا ہے یا ظالم کے ظلم پر راضی ہے. اس شخص کے بارے میں فرمایا کہ ایسا شخص دین اسلام سے خارج ہے. تو سوچنے کا مقام ہے، جو شخص ظالم کی مدد کرتا ہے یا ظالم کے ظلم پر راضی ہے، ایسا شخص دین اسلام سے خارج ہے. تو جو شخص بذات خود ظالم ہے، لوگوں کے اوپر ظلم کرنے والا ہے، اس کا اللہ اور رسول کے نزدیک کیا مرتبہ، کیا درجہ ہوگا. اور اسی حدیث سے پتہ بھی یہ چلا کہ ظلم ایمان اسلام کس قدر منافی ہے اور اللہ اور اس کے رسول کے نزدیک ظالم کی کیا درجہ ہے. بہرحال اس کے بعد میں نے آپ حضرات کے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی ہی پیاری اور عبرتناک حدیث پڑھی. اس حدیث کے بارے میں لوگ کہتے ہیں کہ انسان کو چاہیے کہ وہ اس حدیث کو دن بھر میں ایک بار تو ضرور پڑھ لیا کرے تاکہ اس کے دل کے اندر ظلم کی نفرت پیدا ہو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اتقوا دعوة المظلوم فإنها تسعد إلى السماء كأنها شرارة، کہ مظلوم کی بددعا سے بچو، مظلوم کی دل کی آہ سے ڈرتے رہو، کیونکہ مظلوم کی بددعا ایک بجلی کی مانند ہے. جس طرح آسمان سے زمین پر بجلی گرتی ہے، اسی طرح مظلوم کی بددعا زمین سے عرش الہی کو پہنچ جاتی ہے. اور جب کسی شخص کی بددعا اللہ کے دربار میں پہنچ جاتی ہے اور اللہ کے دربار میں پہنچنے کے بعد ظالم کے خلاف گر گرا کر اللہ سے فریاد کرتی ہے، تو اس وقت ظالم کی دنیا بھی برباد ہو جاتی ہے اور ظالم کی آخرت بھی برباد ہو جاتی ہے. اسی کے متعلق مجھے ایک واقعہ یاد آتا ہے کہ اگر آپ حضرات کے دل کے اندر ظلم کے خلاف ذرہ برابر بھی نفرت ہوگی تو اس واقعے کو سننے کے بعد آپ کے دل کی کیفیت انشاءاللہ تعالی ضرور بدل جائے گی. علامہ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب الزواجر کے اندر
بہت ہی عبرتناک واقعہ ذکر کرتے ہیں. وہ اپنا ہی ایک واقعہ ذکر کرتے ہیں. وہ ایک دفعہ کہیں بازار جا رہے تھے تو ان کا گزر ایک ایسے شخص کے پاس ہوا جس کا ہاتھ اتنا کٹا ہوا تھا اور وہ زور و شور سے چلا رہا تھا کہ مجھے دیکھ کر عبرت حاصل کرو اور ہرگز کسی شخص کے اوپر ظلم نہ کرو. وہ ایسے ہی دوڑ لگا رہا تھا تو حضرت اس کو پکڑتے ہیں اور اس سے دریافت کرتے ہیں کہ بھائی تمہارا کیا قصہ ہے, تمہارا یہ حشر کس وجہ سے ہوا, تم یہ الفاظ کیوں بار بار رکھ رہے ہو, دوہرا رہے ہو. تو وہ کہتا ہے حضرت میرا واقعہ بڑا عجیب و غریب ہے. میں وہ شخص ہوں جو ظالم کی مدد کرتا تھا, ظالم کے ظلم کے اوپر راضی ہوا کرتا تھا اور مظلومے کے اوپر لاتعداد ظلم کیا کرتا تھا. ایک روز میں نے ایک مچھلی والے کو دیکھا تو اس نے ایک بہت ہی عمدہ مچھلی پکڑی ہوئی تھی. تو میں نے مچھلی والے سے کہا کہ تم اپنی مچھلی کو میرے حوالے کر دو. تو اس مچھلی والے نے کہا کہ نہیں, میں اس مچھلی کو بازار میں فروخت کروں گا اور اس قیمت سے اپنے اہل و عیال کا پیٹ بھروں گا. لیکن میں تو ٹھہرا رہا ظالم. اول تو میں نے اس مچھلی والے کی پٹائی کی اور اس کے بعد اس کی مچھلی کو چھین لیا اور گھر لے کر آ گیا. لیکن اچانک جس وقت میں راستے پر تھا اس وقت مچھلی نے میرے انگوٹھے پر کاٹ لیا. لیکن اس وقت مجھے درد کی شدت محسوس نہیں ہوئی. لیکن جیسے ہی میں نے رات کی, درد کی شدت میرے انگوٹھے میں شروع ہو گئی. جیسے تیسے میں نے اپنے رات کو بتایا اور دوسرے دن دیکھتا ہوں کہ میرا اتنا انگوٹھا پورا سوج چکا تھا. تو میرے گھر کے لوگوں نے مجھے مشورہ دیا کہ تم جاؤ اور اپنے انگوٹھے کو طبیب کو دکھا دو. چنانچہ میں نے گھر والے کے مشورے پر عمل کیا اور طبیب کے پاس چلا گیا اور اسے جا کر اپنا انگوٹھا دکھایا. تو طبیب نے کہا کہ تمہارا انگوٹھا سڑنے لگا ہے, لہذا تم اپنے انگوٹھے کو کٹوا دو ورنہ یہ سڑن تمہارے پورے ہاتھ میں پھیل جائے گی. میں نے طبیب کے مشورے پر عمل کیا اور اپنا اتنا سا انگوٹھا نکال دیا اور گھر پر آ گیا. جیسے میں رات کرتا ہوں درد کی شدت میرے ہاتھ تک پھیل جاتی ہے اور میں بالکل اس درد کی شدت کی بنا پر بے چین ہو جاتا ہوں. میری رات کی نیند اڑ جاتی ہے. پھر میں صبح کرتا ہوں تو میرے اہل و عیال مجھے مشورہ دیتے ہیں کہ تم اپنے ہاتھ کو اتنا کٹوا دو ورنہ درد کی شدت تمہارے ہاتھ میں پھیل جائے گی. چنانچہ میں نے اپنے ہاتھ کو پھر کٹوا دیا. پھر جیسے تیسے کر کر رات ہوتی ہے تو درد کی شدت میرے کوہنی تک پہنچ جاتی ہے. میں اس درد کی شدت کی وجہ سے چیخنے لگتا ہوں, چلانے لگتا ہوں, بے چین ہو جاتا ہوں اور میں پوری رات بھی نہیں سو سکا تھا. پھر اگلا دن میں کرتا ہوں تو مجھے مشورہ دیا جاتا ہے کہ اب تم اپنے ہاتھ کو کٹوا دو ورنہ درد کی شدت اور درد کی سڑن تمہارے جسم پر پھیل جائے گی اور تمہارا ہاتھ اور تمہارا جسم ہلاک ہو جائے گا. چنانچہ میں نے پھر اپنے ہاتھ کو اتنا کٹوا لیا, لیکن اس مرتبہ درد کی شدت مزید بڑھ گئی اور درد کی شدت میرے کندھے تک پہنچ گئی. پھر مجھے لوگوں نے مشورہ دیا کہ تم اب اپنا کندھا بھی کٹوا دو. چنانچہ میں نے اپنا پورا ہاتھ کٹوا دیا. تو لوگوں نے مجھ سے عرض کیا کہ ایسا کیا موقع تمہارے ساتھ پیش آیا کہ ایک انگوٹھے کی سڑن نے تمہارے پورے ہاتھوں پر ہلاک کر دیا. تو میں ان لوگوں سے کہتا ہوں کہ اصل میں چند روز دن پہلے میں نے ایک مظلوم کے اوپر زیادتی کی تھی, اس کو مارا پیٹا تھا اور اس کی مچھلی کو چھین لیا تھا. تو لوگ کہتے ہیں اگر تم اپنے اس واقعے کو اول ہی دن بتا دیتے تو آج تم اپنے ہاتھ سے ہاتھ نہ دھو بیٹھتے. اس کا علاج یہی ہے کہ تم اس مچھلی والے کو تلاش کرو, اس سے معافی مانگو اور اس کی مچھلی کو اپنی ذات کے لیے حلال کر دو. تبھی جا کر تم اس
درد کی شدت سے نجات پاؤ گے۔ چنانچہ میں شہر میں دوڑنے لگتا ہوں اور اس مچھلی والے کو تلاش کرنے لگتا ہوں۔ اچانک مجھے وہ مچھلی والا مل جاتا ہے، میں اس کے قدموں پر گر جاتا ہوں اور اس کے قدموں کو چومنے کے بعد اس سے فریاد کرتا ہوں کہ خدا کے واسطے مجھے معاف کر دو، اور اسے میں اپنا حال سناتا ہوں اور اسے میں اپنا ہاتھ بھی دکھاتا ہوں۔ تو مچھلی والا میرے ہاتھ کو دیکھنے کے بعد رونے لگتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ میں نے تجھے خدا کے واسطے معاف کیا اور اپنی مچھلی کو تیرے لیے حلال کیا۔ پھر میں اس سے عرض کرتا ہوں کہ جس وقت میں نے تجھ پر ظلم کیا، کیا تو نے میرے لیے کوئی بد دعا کی تھی؟ تو وہ مچھلی والا کہتا ہے کہ جس وقت تو نے مجھ پر ظلم کیا، اپنا زور مجھ پر دکھایا اور میرے رزق کو تو نے چھین لیا، اس وقت میں اللہ کے دربار میں ہاتھ اٹھاتا ہوں اور اللہ سے رو کر فریاد کرتا ہوں کہ جس طرح اس شخص نے میرے اوپر ظلم کیا، اپنا زور مجھ پر دکھایا، اے میرے پروردگار تو اپنا زور اس ظالم کے اوپر دکھا، اور میں آج کے دن اللہ کا زور تجھ پر دیکھ رہا ہوں۔ اس کے بعد وہ معاف کر دیتا ہے اور وہ ظالم شخص کہتا ہے کہ آج سے میں سچی توبہ کرتا ہوں اور یہ عزم کرتا ہوں اور یہ وعدہ کرتا ہوں کہ آج کے بعد میں کسی کے اوپر ظلم کروں گا، نہ کسی کے اوپر نہ کسی ظالم کی مدد کروں گا اور نہ ظلم کے اوپر راضی ہوں گا۔ اور اتنا کہنے کے بعد میں گلی کوچے میں دوڑتا ہوں اور لوگوں کو اپنا واقعہ سناتا ہوں اور لوگوں سے یہی کہتا ہوں کہ مجھے دیکھ کر عبرت حاصل کرو اور ہرگز کسی کے اوپر ظلم نہ کرو۔ لیکن سوچنے کا مقام ہے، آج ہم اپنا پیٹ پالنے کے لیے اپنے ہی بھائی کا پیٹ کاٹ دیتے ہیں، اپنے اہل و عیال کی خوشی کے لیے اپنے ہی بھائی کے اہل و عیال کی خوشی کا گلا گھونٹ دیتے ہیں۔ تو ہماری نسل میں ظالم پیدا نہیں ہوں گے تو کیا علماء کرام پیدا ہوں گے؟ آج ہم ظلم پر راضی ہیں تو ہماری نسل ظالم ہی پیدا ہوگی۔ اگر ہم آج ظلم کے خلاف کھڑے ہو جائیں تو ہماری جو نسل آنے والی ہے وہ ظلم کے خلاف کھڑی ہوگی اور ظلم کے خلاف بغاوت کرے گی اور ظلم کے خلاف جہاد کرے گی۔ انہی چند باتوں پر میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ انشاءاللہ تعالی ظلم کے سلسلے میں اور مزید کچھ باتیں ہیں جو آئندہ آپ حضرات کے سامنے آئیں۔ آپ حضرات دعا فرمائیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ ظلم جیسی نفست سے ہمیں دور رکھے اور ہمارے دل کے اندر ظلم کی نفرت پیدا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔